مطلب یہ ہے کہ اپنے منہ سے آپ نفی کر رہے ہیں کہ میرے پاس ایمان نہیں ہے، معاذ اللہ۔ فقہ نے لکھا یہ کفر ہے۔ اور مومن کو یہ بھی نہیں کہنا چاہیے کہ میرا عقیدہ کمزور ہے، یہ بھی غلط بات ہے، یہ مناسب نہیں ہے، کیونکہ مومن کا عقیدہ پکا ہوتا ہے، وہ توحید پہ گامزن ہوتا ہے، اس لیے اسے یہ بھی نہیں کہنا چاہیے۔ تو بات یہ ہے کہ علم ہم حاصل نہیں کرنا چاہتے، اور لا علمی اور جہل کی بنیاد پر ہم بہت کچھ کہتے ہیں، تو یہ طریقہ ہمارا جو ہے یہ کچھ مناسب نہیں ہے۔ اور بات یہ ہے کہ انفاق، استغفار، یہ تمام صفات جو ہیں یہ بیک وقت اگر ہوں تو یہ ایمان کے کمال کی علامت ہے۔ مطلب یہ ہے کہ ایک شخص جو ہے صابر بھی ہو، سچا بھی ہو، اللہ کے راہ میں خرچ کرنے والا بھی ہو، عبادت گزار بھی ہو، پھر استغفار بھی کرتا ہو، تو یہ کمال ایمان کی علامت ہے۔ اور یہ تمام صفات ایک ہی وقت میں اگر پائے جائیں تو سبحان اللہ، یہ تو بہت بڑی بات ہے۔ اب اگر کسی کے پاس خرچ کرنے کے لیے پیسہ نہیں ہے اللہ کے راہ میں خرچ کرنے کو، لیکن صبر، صدق اور استغفار اور اللہ کی عبادت گزاری یہ سب کرتا ہو، تو بھی بہرحال استطاعت نہ ہونے کی وجہ سے معذور تو ہے ایک جگہ پر، وہ مطلب اس کا ایمان یقیناً مضبوط ہے، کیونکہ اگر ہوگا تو وہ خرچ کرے گا۔ اس آیت کریمہ کے بعد یعنی مومنین کے اوصاف بیان فرمانے کے بعد پھر اللہ نے اپنی توحید پر گواہی ارشاد فرمائی، فرمایا شہد اللہ انہ لا الہ الا ہو، اللہ نے گواہی دی اس بات کی کہ اس کے سوا کوئی معبود نہیں اور وہی لائق عبادت ہے۔ یعنی اپنی توحید پر اللہ نے خود گواہی ارشاد فرمائی۔ کتب تفاسیر میں آتا ہے کہ نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی بارگاہ میں دو افراد حاضر ہوئے، وہ تورات جانتے تھے۔ انہوں نے عرض کیا کہ آپ محمد ہیں صلی اللہ تعالی علیہ وسلم؟ آپ نے فرمایا ہاں۔ پھر انہوں نے عرض کیا کہ آپ احمد ہیں؟ تو آپ نے فرمایا کہ ہاں۔ تو انہوں نے عرض کیا کہ ہم آپ سے دو سوالات کرتے ہیں کہ اللہ کی کتاب میں سب سے بڑی شہادت کون سی ہے؟ یعنی اگر ہمیں اس کا جواب مل گیا تو ہم ایمان لے آئیں گے۔ تو یہ آیت کریمہ نازل ہوئی، اور بتاتے ہیں کہ جب یہ آیت کریمہ مدینہ طیبہ میں نازل ہوئی تو مکہ مکرمہ میں جتنے بت تھے وہ سجدے میں گر گئے، اور جب یہ آیت کریمہ نازل ہوئی تو اس کو سننے کے بعد وہ لوگ ایمان لے آئے۔ توحید پر اس سے بڑی شہادت اور کوئی نہیں ہے۔ یہ اتنی بڑی شہادت ہے، فرمایا کہ شہد اللہ انہ لا الہ الا ہو والملائکۃ واولو العلم، اور فرشتوں نے جو کہ یقیناً معصوم ہیں اور وہ نافرمانی کسی امر میں نہیں کرتے، لیکن فرمایا کہ انہوں نے بھی گواہی دی ہے اس بات کی، واولو العلم، انبیاء، اولیاء اور علماء یہ سب اس میں شامل ہیں، یعنی ان سب نے بھی گواہی دی اس بات کی۔ اب یہ بات ذہن میں رہے کہ یہاں علماء ربانیین یعنی جو علماء حق ہیں وہ مراد ہیں، یعنی یہاں وہ علماء مراد نہیں ہیں جنہیں دیکھ کر اللہ اور رسول کی محبت پیدا نہ ہو، بلکہ اس سے مراد وہ لوگ ہیں جنہیں دیکھ کے اللہ اور رسول کی محبت میں اضافہ ہو، اور جنہیں دیکھ کر اللہ یاد آئے، اذا رأوہم ذکر اللہ۔ تو بات یہ ہے کہ جنہیں دیکھ کے خدا یاد ہے، علماء حق مراد ہیں یہاں سے، اور علماء حق کی ہی گواہی معتبر ہے۔ پھر فرمایا کہ انصاف کے ساتھ ہو کر، اب یہ صفت بھی اللہ کی ہے، کیونکہ انصاف کے لیے اصول انصاف کا جاننا ضروری ہے۔ اب یہ علم کہ مکمل طور پہ انصاف کیسے کیا جائے گا یہ اللہ ہی کو ہے۔ پھر انصاف کے لیے یہ بھی ضروری ہے
کہ وہ انصاف کی حکمت سے واقف ہو، یعنی ذرے ذرے کا حساب کس طرح ہوگا اور انصاف حکمت کیا ہے اور صحیح طور پر توازن کیسے قائم ہوگا، یہ اللہ رب العالمین کے علاوہ کوئی نہیں جانتا۔ اسی لیے فرمایا لا الہ الا ہو، بطور مکرر ارشاد فرمایا کہ نہیں ہے کوئی معبود مگر وہ، یعنی اللہ۔ اور اللہ کون ہے؟ العزیز الحکیم، یعنی دو صفات ہیں اس کی کہ اسے غلبہ حاصل ہے، وہ حکمت والا ہے، اور کچھ لوگ یہ بھی ترجمہ کرتے ہیں وہ عزت والا ہے، حکمت والا ہے۔ تو بات یہ ہے کہ اگر عزیز کا ترجمہ اللہ رب العالمین کے ساتھ غلبہ کیا جائے تو یقیناً اس سے ایک دل پر اثر اور دل پر یعنی روب قائم ہوتا ہے، کیونکہ ظاہر ہے کہ القسط کا یہاں لفظ استعمال ہوا ہے کہ وہ انصاف کے اصولوں سے انصاف کرنے والا ہے، یعنی وہ انصاف کرنا جانتا ہے کہ کیسے کرنا چاہیے۔ تو فرمایا کہ وہ انصاف کے ساتھ قائم ہے، انصاف کے ساتھ قائم ہو کر یہ گواہی دی اس نے۔ اس کے بعد ایک اعلان ہے اصل میں، فرمایا کہ ان الدین عند اللہ الاسلام، دین اللہ کے نزدیک صرف اسلام ہے۔ اب یہاں اسلام کے لغوی معنی نہیں لیں گے، ہو سکتا ہے کہیں پہ اسلام کے لغوی معنی بھی آتے ہوں جو اطاعت و فرما برداری ہیں، بہت سی جگہوں پہ آتے بھی ہیں وہ، لیکن یہاں اس لیے نہیں لیں گے کہ یہاں اسلام سے مراد دین محمدی ہے صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم، یعنی اللہ کے نزدیک صرف محمد صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کا دین ہی معتبر ہے۔ یہ ترجمہ میں اس لیے کر رہا ہوں اور یہ بات میں اس لیے کہہ رہا ہوں کہ یہ آیت کریمہ ایک طرف تو اسلام کی شوکت میں اضافہ ہے اور دوسری طرف اس سے تمام ادیان منسوخ ہیں، مشرکین کے دین کی تو کوئی حیثیت ہی نہیں ہے۔ نبی کریم صلی اللہ تعالی وسلم کا دین آنے کے بعد بقیہ ادیان منسوخ ہو گئے، اور اس آیت کریمہ سے بھی یہی اندازہ ہوتا ہے، یعنی اب یہ اعلان ہونے کے بعد صرف وہی شخص معتبر ہوگا جو جناب رسالت مآب صلی اللہ تعالی علیہ وسلم پر ایمان لائے گا، یعنی اس کے علاوہ کسی کا ایمان معتبر نہیں ہوگا۔ اب حدیث شریف میں ایسے لوگوں کے لیے جو پہلے کسی دین پر ایمان رکھتے تھے، اس کے بعد اسلام قبول کیا انہوں نے، تو ان کے لیے 2 اجر کی بشارت ہے، یعنی دوہرا اجر ہے ان کے لیے، یعنی اسلام میں آنے کے بعد اب دوہرے اجر کے مالک ہو گئے، یعنی اپنے دین پر جو قائم تھے اس کا اجر تو ان کو ملا ہی ملا، اور اس کے بعد اسلام لانے کا اجر بھی انہیں ملا، تو اس اعتبار سے وہ دوہرے اجر کے مالک ہو گئے۔ تو یہ جو آیت کریمہ ہے ان الدین عند اللہ الاسلام، یہ انتہائی اہم ہے، یعنی یہ ہر انسان کے لیے ایک خبر ہے کہ اللہ کے نزدیک نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کا جو دین ہے وہی اب قابل اعتبار ہے اور قابل قبول ہے، اس لیے کہ ایک نبی تشریف لے آئے ہیں۔ تو حضور کی تشریف آوری کے بعد چونکہ ادیان سابقہ منسوخ ہو گئے، اس لیے اسلام ہی کو معتبر ہونے کا اعلان کیا گیا۔